السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے مجلس انصار اللہ بیلجیم کو مرکزی طور پر جلسہ سیرت النبی کا اہتمام کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔ خاکسار محترم شمیم احمد صاحب مجلس انصار اللہ بیلجیم کو درخواست کرتا ہے کہ وہ صدارت کے لیے تشریف لائیں اور باقاعدہ جلسہ سیرت النبی کا آغاز کریں۔ جزاکم اللہ بحسن جزا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل بار میرا یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج ہمیں مجلس انصار اللہ بیلجیم کی طرف سے جلسہ سیرت النبی منعقد کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ اپنے پیارے نبی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور آپ کی سیرت پاک میں سے کچھ کی یاد دہانی کروائی جائے، تاکہ ہم اپنے گزرتی زندگی کے ہر میدان میں ان پر عمل کر کے اپنے زندگی کو کامیاب بنا سکے۔ سب سے پہلے جلسے کے آغاز تلاوت قرآن کریم کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کے لیے مکرم حافظ عطا اللہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما۔ تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما۔ يا أيها النبي إنا
إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ علیہ۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جیسے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، بلکہ وہ اللہ کا رسول ہے اور سب نبیوں کا خاتم ہے، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو اور اس کی تسبیح صبح بھی کرو اور شام کو بھی۔ وہی ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالے، اور وہ مومنوں کے حق میں بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ان کا خیر مقدم جس دن وہ اس سے ملیں گے سلام ہوگا، اور اس نے ان کے لیے بہت معزز اجر تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے تجھے ایک شاہد اور ایک مبشر اور ایک نذیر کے طور پر بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والے اور ایک منور کر دینے والے سورج کے طور پر، اور مومنوں کو خوشخبری دے دے کہ یہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کر اور ان کی اظہار ثانی کو نظر انداز کر دے، اور اللہ پر توکل کر، اور اللہ ہی کارساز کے طور پر کافی ہے۔ نظم مکرم طارق حسین صاحب۔ سلام بحضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بدرگاہ ذیشان خیر الانام، بدرگاہ ذیشان خیر الانام، شفیع الورا مر جائے خاصوں، بصد عجز و منت بصد احترام، یہ کرتا ہے عرض آپ
کا ایک غلام کہ اے شاہ کونین عالی مقام علیک الصلاۃ علیک السلام حسینان عالم ہوئے شرمگی جو دیکھا وہ حسن اور وہ نور جبیں زہے خلق کامل زہے حسن تاہاں علیک الصلاۃ علیک السلام نبوت کے تھے جس قدر بھی کمال وہ سب آپ میں جمع ہے لامحال صفات جمال اور صفات جلال ہر ایک رنگ ہے بس عدیم المثال لیا ظلم کا افسوس سے انتقام علیک الصلاۃ علیک السلام علمدار عشاق کے ذات یگاں سپہدار افواج قدوسیاں علمدار عشاق کے ذات یگاں سپہدار افواج قدوسیاں معارف کا ایک کل زمیں بے کراں افاضات میں زندہ و جاوداں پیلا ساقیا آب کوثر کا جام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام جزاکم اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عائلی زندگی. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. سورہ نساء آیت 2. اے لوگو، مردوں عورتوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کی ہے اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر
اسی میں سے مردوں اور عورتوں کو باکثرت پھیلا دیا۔ آج کی دنیا میں اور خاص کر اس زمانے میں بار بار اس طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ گھر جو سماج کی اکائی ہے، اس کی ماحول کو خوشگوار اور پاکیزہ کس طرح رکھا جا سکتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں تمام مسلمانوں کے لیے قابل تقلید مثالیں موجود ہیں، جن کو اپنا کر اور جن پر عمل کر کے ہم بھی اپنے ازدواجی زندگی کو محبتوں کا گہوارہ بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ فرمایا، اگر تم میری محبت چاہتے ہو تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ پھر ایک اور جگہ گواہی دیتے ہوئے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَا عَلَىٰ خُلُقٍ العظیم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ عظیم الشان اخلاق فاضلہ پر قائم ہیں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اپنے بعثت کا مقصد یہ فرمایا کہ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، یعنی میں بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ بلا شبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکارم اخلاق کے بہترین نمونہ قائم کر دکھایا، ہر خلق کو اس کے میراث تک پہنچا دیا۔ سامعین کرام، آج کی اس تقریر میں میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت میں سے آپ کی ازدواجی زندگی کے چاند بیش قیمت نمونے آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ خواتین مبارکہ سے آپ کا کیا سلوک تھا، کس طرح آپ گھر میں رہتے تھے، کس طرح ان کی تربیت فرماتے، ان کے حقوق کا خیال رکھتے، کس طرح حقوق سے بڑھ کر ان پر اپنے التفات فرمایا کرتے تھے۔ یہ وہ زندہ نمونے ہیں جو شاید آج دنیا کی نظر میں عزل ہو چکے ہیں۔ آئیے اب ان عمدہ نمونے پر نظر ڈالیں جو پیارے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے خوشگوار عائلی زندگی کے پیش کیے ہیں، اور دیکھیں کہ یہ نمونے کس قدر الفت و محبتوں سے بھرپور، پاکیزہ اور خوبصورت ہے۔ سب سے پہلے آپ کی وفاشار بی بی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پہلی وحی کے موقع پر آپ کے اخلاق و کردار کی گواہی دیتے ہوئے دکھائی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں سے حسن سلوک فرماتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شہادت گھریلو زندگی کے بارے میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ نرم خو اور نرم زبان تھے، اور سب سے زیادہ کریم اور عام آدمیوں کی طرح بلا تکلف گھر میں رہنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تیوری نہیں چڑھائی، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہتے۔ ساری زندگی آپ نے کبھی اپنی کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا اور نہ ہی گالی دی۔ نیز فرمایا، جتنا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر ہوتے تھے، گھر والوں کی خدمت میں مصروف رہتے تھے، یہاں تک کہ آپ کو نماز کے لیے بلاوا آ جاتا اور آپ مسجد تشریف لے جاتے۔ پھر ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ازواج مطہرات سے مزہ کرتے اور ان کی دلداری فرماتے، گھر کے کاموں میں مدد فرماتے۔ اگر کوئی بیوی آٹا گون رہی ہوتی تو پانی لا دیتے، کھانا تیار ہو رہا ہوتا تو چولہے میں لکڑیاں ڈال دیتے، رات کو دیر سے گھر لوٹتے تو کسی کو جگائے یا زحمت دیے بغیر کھانا یا دودھ خود ہی تناول فرما لیتے۔ یہ ہے عائلی زندگی میں محبت و الفت بڑھانے کا عظیم الشان نمونہ جو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش فرمایا کہ جب تک گھر پر موجود رہتے اپنی بیوی بچوں کو بھرپور وقت اور توجہ سے نوازتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے زیادہ
اہل خانہ کا فکر فرمایا کرتے، ہر طرح کے نان و نفقہ کا بطور خاص اہتمام فرماتے۔ اکثر یہ دعا کرتے، اے اللہ میرے اہل کو قوت لا یموت ضرور عطا فرمانا۔ یہ دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ میرے اہل کو قوت لا یموت ضرور عطا فرمانا، یعنی اتنا غذا ضرور دینا کہ فاقو نہ مرے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تربیتی و قومی ضروریت کی بنا پر متعدد شادیاں کرنی پڑی۔ بائک وقت 9 بیوی آپ کے گھر میں رہی۔ جہاں آپ نے حسن انتظام اور کمال عدل و انصاف سے سب کا حقوق ادا کیے، وہی سب کا فردن فردن خیال بھی رکھا۔ حضرات، آئیے آپ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی ازواج مطہرات سے دلداریوں کا علم بھی دیکھتے چلیں۔ آپ نے جانی دشمن کی بیٹی حضرت صافیہ رضی اللہ عنہا کو بیوی بنا کر اپنی شفقتوں اور احسانوں سے جس طرح اپنا گرویدہ کیا اور ان کا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیتا، وہ بلا شبہ انقلاب آفرین ہے۔ حضرت صافیہ رضی اللہ عنہا خود بیان فرماتی ہیں، چونکہ جنگ خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میرے باپ اور شوہر مارے جا چکے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرے دل میں انتہائی نفرت تھی۔ خیبر سے ہم رات کو چلے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی سواری کے پیچھے بٹھا لیا۔ مجھے اونگ آ گئی اور سر پلان کی لکڑی سے جا ٹکرایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے اپنا دست شفقت میرے سر پر رکھ دیا اور فرمایا، اے لڑکی، اے ہاتھی کی بیٹی، ذرا احتیاط، ذرا اپنا خیال رکھو۔ پھر رات پڑاؤ کے وقت مجھ سے بہت بہت محبت بھری باتیں کی، فرمانے لگے کہ دیکھو تمہارا باپ میرے خلاف تمام عرب کو کھینچ لایا تھا اور ہم پر حملہ کرنے میں پہل اسی نے کی تھی۔ مجبوراً تیری قوم کے ساتھ ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑا، جس پر میں بہت معذرت خواہ ہوں۔ حضرت صافیہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں ایسے رس بس چکی تھی کہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مجھے کوئی پیارا نہ رہا۔ لیا ظلم کا عفو سے انتقام، علیک الصلاۃ علیک السلام۔ پھر جنگ خیبر سے واپسی پر صحابہ رضوان اللہ علیہم نے یہ ایک عظیم نظارہ بھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صافیہ رضی اللہ عنہا کے لیے خود جگہ بنا رہے ہیں۔ جو جبہ آپ نے پہنا ہوا تھا اتر کر طے کر کے بیٹھنے کی جگہ پر رکھ دیا۔ پھر سوار کراتے وقت اپنا گھٹنا ان کے آگے کر دیا اور فرمایا، اس پر پاؤں رکھ کر اٹھ پر سوار ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات کی تکلیف کا اس قدر خیال تھا کہ ایک دفعہ کچھ ازواج مطہرات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہمراہ تھی۔ ایک غلام انجشن امی ہودی پڑھنے لگے، جس کی وجہ سے اونٹ تیز چلنے لگے اور خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں ازواج مطہرات جو اونٹ پر سوار تھی گر نہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا آہستہ چلو، اب گینوں کا خیال رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ نہایت عنایت، نوازش اور مہربانی سے پیش آتے تھے۔ ان کے جذبات کا خیال رکھا کرتے تھے، ان کا دل بہلانے اور خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے کہ عید کی موقع پر اہل حبشہ ڈھالوں اور برشیوں کا کرتب دکھایا کرتے تھے۔ میرے خواہش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کرتب دکھانے لے گئے اور مجھے اپنے پیچھے کھڑا کیا۔ میں دیر تک آپ کے پیچھے آپ کے کندھے پر ٹھوڈی رکھے کھڑی رہی، آپ کے رخسار کے ساتھ رخسار ملا کر کھیل دیکھتی رہی، یہاں تک کہ میں تھک گئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے لگے کافی ہے تو گھر چلی جاؤ۔ یہ بخاری میں آیا ہے۔ بعض وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوڑتے بھی ہیں۔ آپ کوئی سوچ سکتا ہے کہ آج کے زمانے میں کوئی اس طرح بیویوں کے ساتھ دوڑ لگائیں؟ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سادہ اور بے تکلف تھے۔ ایک مرتبہ آپ آگے نکل گئے اور دوسری مرتبہ خود نرم ہو گئے تاکہ حضرت عائشہ آگے نکل جائیں، اور وہ آگے نکل گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثالی شوہر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا محبت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے محبت کی اور انہیں محبت کرنا سکھائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ مجھے چوسنے والی ہڈی دیتے اور میں چوستی، اور پھر مجھ سے لے کر اسی جگہ سے چوستے جہاں پر میرا منہ لگا ہوتا۔ آپ مجھے برتن دیتے تو میں اس سے پیتی، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے برتن کو منہ لگا کر پیتے جہاں سے میرا منہ لگا ہوتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ایسے پیارا سلوک فرمایا کرتے تھے جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی حد تک محبت کرتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام تر دلداریوں اور شفقتوں کے ساتھ ارشاد ربانی کے مطابق اپنے اہل خانہ کی تربیت کا بھی بخوبی حق ادا کیا۔ کو انفسکم و اہلکم نارا، یعنی اپنے نفس اور گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نماز تہجد میں خود باقاعدگی اور دوام کا خوبصورت نمونہ دکھایا، وہی ازواج مطہرات کو بھی بیدار کر کے نوافل ادا کرنے کی تلقین فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، بہت خوش قسمت ہے وہ میاں بی بی جو ایک دوسرے کو نماز اور عبادت کے لیے بیدار کرتے ہیں، اور اگر ایک نہ جگے تو دوسرا اس پر پانی کے چھینٹے پھینک کر اسے جگائیں۔ ابن ماجہ۔ اپنے اہل خانہ کے ساتھ آپ کا یہی سلوک تھا۔ تقوی اختیار کرنے کے حوالے سے بھی آپ نے بارہا نصیحتیں فرمایا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تربیت اولاد کی طرف خاص توجہ رہتی۔ آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کی بنیاد محبت الہی پر رکھی تاکہ اللہ کی محبت ان کے دل میں ایسے گھر کر جائے کہ غیر اللہ سے آزاد ہو جائیں۔ آپ نے تمام عزیزوں کو و قریب کو، خاص طور پر اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنے کھول کر سنا دیا کہ اللہ کے مقابل پر میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، تمہارے عمل ہی کام آئیں گے۔ الغرض ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال عدل و احسان اور مربت کے ساتھ عائلی زندگی میں اپنے تمام حقوق ادا کیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کمال ذرا نوازیوں کا نتیجہ تھا کہ آپ کے تمام بیویاں آپ پر جان چھڑکتی تھی۔ اپنی وفات سے قبل جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں سے فرمایا کہ تم میں سے سب سے پہلے مجھے آ کر دوسری جہاں میں وہ ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ اس پر بیویوں کے محبت کا اور آپ کے قربت کے شوق کا یہ عالم تھا کہ وہ فوراً اپنے ہاتھ مپنے لگی۔ اس شوق میں یہ بات بالکل فراموش کر بیٹھی کہ یہ تو تب ہوگا جب وہ موت کے دروازے سے گزریں گی۔ یہ تڑف اور شوق لقاء حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و احسان اور حسن معاشرت کی بے مثال دلیل ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم خیرکم لی اہلہ و انا خیرکم لی اہلی۔ مشکات۔ تم میں سے خدا کی نظر میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیویوں سے سلوک کرنے میں سب سے بہتر ہے۔ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ میں اپنے اہل خانہ سے سلوک کرنے میں تم سب سے بہتر ہوں، بس میرے نمونے کو سامنے رکھو اور اس کی پیروی کرو، تم بھی خدا کے نظر میں اس کی محبوب بن جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنوں میں اپنی عائلی زندگیوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک اسوہ
اور خلق عظیم کے رنگ میں رنگین کرنے والے ہو، اور وہ پاکیزہ معاشرہ استوار کریں جس کے قیام کے لیے ہمارے سید و مولا اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ ہم ہوئے خیر امام، تجھ سے ہی ہے خیر رسول، تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے۔ اب ایک تقریر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عائلی زندگی، فرینچ میں مکرم حافظ احسن سکندر صاحب، مشنری انچارج اور نائب امیر جماعت احمدیہ بیلجیم۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ Cheikh Asra Saheb, Marabi Saheb, et tous ceux qui regardent ce programme aujourd'hui des Jalsa Siratul Nabi organisé par Majlis Ansarullah Belgium. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le sujet de mon discours aujourd'hui, c'est la vie familiale du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vais commencer par citer quelques versets du Saint-Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Traduction. Et un de ces signes est ceci, qu'il a créé vos chairs à moitié de votre propre espèce, afin qu'en elle vous puissiez trouver la tranquillité d'esprit, et il a mis entre vous de l'amour et de la tendresse. Chapitre 30, Surat Rum, verset 22. Ensuite, هو الذي خلق لكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. Traduction. C'est lui qui vous a créé d'un seul être, la femelle, et qui en a tiré son autre moitié, afin qu'il, le mâle, puisse trouver la tranquillité en elle. Chapitre 7, Surat Al-A'raf, verset 190. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. Elles sont pour vous un genre de vêtements et vous êtes pour elles un genre de vêtements. Chapitre 2, Surat Al-Baqarah, verset 188. Ces versets nous montrent que le but du mariage est une source de tranquillité mutuelle et d'amour. Quand Allah nous dit qu'ils doivent se couvrir entre eux, c'est pour nous dire que nous devons accomplir nos responsabilités comme ceci. Cacher les erreurs de l'un et de l'autre et de ne pas les divulguer aux yeux de tout le monde. Se présenter devant l'autre comme étant un bijou et une beauté. Tout comme les vêtements nous protègent du froid et du chaud, de même l'homme
et la femelle deviennent un face à ces difficultés. Les deux doivent s'entraider dans la mesure que possible. L'exemple du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour vous, il y a certainement un exemple unique à suivre dans le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire ceux qui espèrent la vie de l'au-delà et ceux qui se fondent dans le souvenir d'Allah et son prophète. Le Saint-Coran nous dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. En vérité, dans le prophète d'Allah, vous avez un excellent modèle. Chapitre 33, Surat Al-Ahzab, verset 22. La tranquillité et la paix se trouvent dans la gaieté de la maison et les relations familiales. Le meilleur exemple à suivre dans les relations matrimoniales se trouve dans le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a montré comment vivre une vie tranquille à la maison. Ceci est très important parce que Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis Ayyadahullah Ta'ala bin Nasir Aziz a prononcé un discours le 19 mai 2017 concernant ceci. Hazur dit: faites de vos maisons un exemple où l'amour est partout et tout le temps dans l'air. Faites en sorte que vos maisons soient un arbre de paix. Si vous voulez éduquer vos générations futures et les attacher aux injonctions religieuses, alors l'homme doit faire attention à ce qu'il fait. Notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a donné la règle fondamentale qui est khayrukum khayrukum li ahlihi. Ô musulmans, aux yeux d'Allah, le meilleur d'entre vous est celui qui traite le meilleur sa femme. Dans les relations matrimoniales, Allah a fait de l'homme celui qui est responsable, non seulement un responsable, mais aussi un imam. C'est une responsabilité très importante. Certains pensent que Qawwam veut dire être le roi à la maison. Et ce qu'il décide de faire, il peut le faire. Mais la vraie signification de cela a été démontrée par notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'homme doit subvenir aux besoins primaires de sa femme et ses enfants. La relation que l'homme entretient avec sa femme doit être une vraie relation amicale. Le Messie promis, l'imam Mahdi alayhi salam, a aussi évoqué ce sujet et dit: la relation de l'homme et sa femme doit être une vraie relation amicale. Le premier témoin de nos actions est notre femme. Si nos actions ne sont pas correctes avec nos femmes, comment pouvons-nous bénéficier de la clémence d'Allah? Si nous lisons à propos du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous verrons qu'avec chacune de ses épouses, que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur des époux. Quand le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la première révélation, Hazrat Khadija radhiyallahu ta'ala anha, alors elle a attesté à quel point le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était digne d'un comportement exemplaire. Par Allah, Allah n'a révélé ceci sur vous, non pas parce que vous allez échouer votre mission, vous avez une bonne relation avec votre famille et vous aidez ceux qui sont dans les besoins. Vous recevez vos invités de la meilleure des façons. Voilà ce que Hazrat Khadija radhiyallahu ta'ala anha a à dire sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceci ne peut être seulement dit que d'une femme qui a été comblée par le bon comportement de son époux. C'est triste et malheureux de voir que jusqu'à présent, il y a dans notre société certaines personnes qui ont un comportement complètement opposé à l'exemple du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils pensent qu'avoir un comportement doux avec la femme, les respecter et les aider dans leurs tâches quotidiennes est un manque de respect pour eux. Il est mentionné, c'est-à-dire ils pensent que s'ils aident leur épouse à la maison, c'est un manque de respect envers eux. Il est mentionné dans les hadiths que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam souriait à la maison
et était humble envers sa famille. Il plaisantait avec ses épouses et compatisait avec elles. Il les aidait à la maison. Il préparait le feu pour cuire à manger, mais aussi il aidait à préparer la farine. Aujourd'hui, au nom du business, des commerces et les autres loisirs, l'homme et la femme ne trouvent même pas assez de temps pour parler. Ils se fondent dans la technologie d'aujourd'hui et les nouvelles inventions comme les téléphones, les tablettes. Cette pratique est tellement dangereuse que cela ouvre la porte aux relations interdites qui détruisent les relations familiales. Quand l'une de ses épouses buvait d'un verre, il buvait au même endroit où sa femme avait mis ses lèvres pour boire. Si une de ses femmes était malade, il faisait en sorte de ressentir la même douleur que la personne éprouve lors de sa maladie. Il prenait soin de ses envies et de ses femmes et ne les éloignait pas de leur famille, et il faisait toujours en sorte que les deux familles restent unies. Aujourd'hui, ce que nous voyons, il y a une division entre les belles familles et la famille du mari ou de la femme. Normalement, le prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam nous a démontré que cette relation devait rester unie ensemble et non plus divisée. Voilà l'exemple de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment c'est à propos du fait que certains hommes et femmes disent « Pourquoi t'appelles tes parents ?» Aucun respect envers les beaux-parents. Quand la femme appelle ses parents, on dit « Pourquoi tu appelles autant tes parents ?» Ou bien, quand le mari appelle, la femme pose la même question « Pourquoi tu appelles autant tes parents ?» Est-ce que ça, c'est l'exemple de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait en sorte que sa famille soit tournée vers l'adoration d'Allah. C'était grâce à l'éducation qu'il les a fournis. Ces couples sont très chanceux, ceux qui se réveillent l'un et l'autre pour prier le matin. Si l'un d'entre eux ne se réveille pas, l'autre l'asperge de quelques gouttes d'eau. À quel point l'adoration d'Allah est importante, et s'aider mutuellement pour adorer Allah garde l'atmosphère spirituelle au sein de la maison et éloigne Satan de cette relation. Ensuite, nous voyons, il y a un autre verset du Coran où Allah dit فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ. Ainsi, les femmes vertueuses sont celles qui sont obéissantes et gardent les secrets de leur mari avec la protection d'Allah. Surat Al-Nisa, chapitre 4, verset 35. La première obligation pour la femme est qu'elle soit pieuse et respectueuse. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Une bonne épouse est celle qui, quand son mari, son époux, la regarde, il a le cœur apaisé. Et celui-ci lui demande de faire quelque chose, elle dit et celle-ci veille à l'argent de son mari. » On peut conclure avec les versets du Coran et les hadiths que la femme doit être une source de tranquillité pour son époux. La femme doit respecter son mari. La femme doit veiller à l'argent de son mari. L'homme doit respecter sa femme, tout comme il respecte sa famille. La femme doit s'embellir pour son époux. La femme doit veiller aux vêtements et à la nourriture de son époux. La femme doit veiller à la santé de son époux. La femme doit donner les meilleurs conseils à son époux. La femme ne doit pas avoir des demandes excessives pour son époux. La femme doit toujours être loyale envers son époux. La femme doit respecter son époux. Voilà, on a les mêmes obligations. Les hommes envers la femme aussi doivent toujours prendre soin et porter vraiment attention à la femme. Qu'Allah fasse que nous puissions être une source de tendresse aux yeux de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et aussi envers son exemple. Qu'Allah me donne la possibilité et qu'Allah vous donne vous aussi la possibilité de suivre tous ces versets du Saint-Coran, les hadiths et aussi la parole de l'imam Mahdi alayhi salam que j'ai cité, et aussi la parole de Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis ayyadahullah ta'ala bin Asir Aziz. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تقریر صحابہ کرام کا عشق رسول، مکرم توصیف احمد صاحب، مربی سلسلہ ریزن انٹرپن اور صدر مجلس خدام الاحمدیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 کی تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور مہاجرین اور انصار میں سے سبقت لے جانے والے اولین اور وہ لوگ جنہوں نے حسن عمل کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، اور اس نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں. یہ بہت عظیم کامیابی ہے. معزز سامعین، جب سے کائنات وجود میں آئی ہے، عشق و وفا کے بے شمار قصے وجود میں آئے جو وقت کے ساتھ بھلا دیے گئے، لیکن عشق و وفا کی ایک داستان مکہ اور مدینہ کی سرزمین پر رقم ہوئی، اور آج 1500 سال بعد بھی اس کی خوشبو میں کوئی فرق نہیں آیا. اور آج ہم اس مبارک جلسے میں ان پروانوں کی عشق کی داستان سننے کے لیے بیٹھے ہیں. کیا ہی سچ ہے، یا صدق محمد عربی ہے، یا احمد ہندی کی ہے وفا، باقی تو پرانے قصے ہیں، زندہ ہیں یہی افسانے دو. معزز سامعین، خاکسار کی تقریر کا عنوان جیسا کہ آپ سن چکے ہیں، صحابہ کرام کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مکہ کی سرزمین پر جب آپ علیہ السلام کا چاند چہرہ طلوع ہوا تو لوگ دیوانہ وار آپ کے گرویدہ ہونے لگے، اس شمع پر پروانوں کی طرح نثار ہونے لگے، اور جو ایک بار اس کی محبت کا جام پی لیتا تو کوئی دکھ، کوئی اذیت اس محبت کا نشہ اتارنے میں کامیاب نہ ہو سکتی. یہی وجہ ہے کہ مکہ کی 13 سالہ تکلیفوں اور ظلم و ستم کے دور میں صحابہ کرام، مرد ہوں یا عورتیں، عشق کی اس خوارزار وادی میں چھلنی قدموں کے ساتھ، زخم زخم جسموں کے ساتھ چلتے رہے، گھسٹتے رہے، بے ہوش ہوتے رہے، یہاں تک کہ اپنی جانوں سے بھی ہاتھ دھوتے رہے، لیکن اپنے محبوب کے عشق میں یہ سب کچھ بڑی خوشی سے برداشت کرتے رہے. سامعین، جب مکہ کے ظالم ہاتھ جب ظلم کرتے کرتے تھک جاتے
تو غصے میں آ کر کہا کرتے کہ تم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہو گئے ہو، ہر چند کہ وہ یہ جملہ تان کے طور پر کہتے تھے، مگر خدا کی قسم کتنا سچ تھا اس جملے میں، کتنی حقیقت تھی اس بات میں۔ ہاں وہ واقعی عاشق تھے، اس کے منہ کے، دیوانے تھے اس کی جھلک کے، اپنے آقا کی الفت کی ایک نظر ان کے تمام دکھ دور کر دیا کرتی تھی۔ انہی عشاق میں بلال بھی تھے، عمار اور یاسر بھی تھے، زنیرہ اور سمیہ بھی تھیں، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی تھے۔ ایک سے بڑھ کر ایک اپنے عشق و وفا میں نمایاں نظر آتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام مکی دور میں صحابہ کے اس جذبہ عشق کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، گالیاں سنتے تھے، جان کی دھمکیاں دے کر ڈرائے جاتے تھے اور سب طرح کی ذلتیں دیکھتے تھے، پر کچھ ایسے نشہ عشق میں مدہوش تھے کہ کسی خرابی کی پرواہ نہیں رکھتے تھے اور کسی بلا سے ہراساں نہیں ہوتے تھے۔ یہ وفاداری کا تعلق محض قوت ایمانی کے جوش سے تھا، جس کی مستی سے وہ اپنی جانیں دینے کے لیے ایسے کھڑے ہو گئے جیسے سخت درجے کا پیاسا چشمہ شیریں پر بے اختیار کھڑا ہو جاتا ہے۔ ازالہ و اہام۔ معزز سامعین، آئیے اب قدم بقدم چل کر ان خوبصورت اور دل ربا داستانوں کو سنتے ہیں۔ حاضرین محترم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن عزیز مکہ سے ہجرت کا حکم ہوا تو ابو بکر کو اپنے آقا کی محبت اور رفاقت میں اپنی جوان بیٹیوں اور بیٹوں، اپنی پیاری بیوی اور اپنے نابینا بوڑھے باپ کا بھی خیال نہ رہا۔ بے اختیار پکار اٹھے، یا رسول اللہ صحبتاً، کہ مجھے اپنے ساتھ ضرور رکھیے گا کہ میں ایک پل بھی آپ کے بنا جی نہیں پاؤں گا۔ ہجرت کا یہ سفر تو کیا زندگی اور موت کی ایک دوڑ تھی، جس میں موت لمحہ با لمحہ قریب سے قریب تر ہوتی چلی جا رہی تھی، لیکن ان مواقع پر بھی عشق و محبت کے ان لمحات نے ایک ایسی تاریخ رقم کی کہ صحرائے عرب آج بھی اس خوشبو سے معطر اور رنگین ہے۔ حضرات، غار ثور میں عشق و وفا کی وہ تصویریں نقش ہوئیں جن کو قیامت تک بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سامعین، یہ وہ غار ثور ہے جو سانپوں، بچھوؤں اور نہایت زہریلوں کیڑوں کی آماجگاہ تھی۔ ابو بکر جیسے جان نثار نے اپنے ہاتھوں سے اس کو صاف کیا، اس کے ایک ایک سوراخ کو بند کیا، اور ایک سوراخ کے لیے کچھ نہ ملا تو اپنا پاؤں اس پر رکھ دیا اور اپنی رانوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر رکھا اور اپنے محبوب آقا سے درخواست کی کہ آپ کچھ دیر کے لیے آرام فرمائیں، اور اسی دوران اس سوراخ میں سے بچھو نے ڈنگ مارنا شروع کیا تو محبت و وفا کا یہ پتلا اپنی ٹانگ تک کو نہ ہلاتا کہ کہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ واقع ہو۔ قوت برداشت جواب دینے لگی تو آپ کے آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر پڑے۔ پوچھا، ابو بکر کیا ماجرا ہے؟ عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک زخموں پر لگایا تو بے چین دل کو سکون آیا۔ سامعین، آپ سے والہانہ محبت کے نتیجے میں اطاعت و فرما برداری کا یہ عالم تھا کہ ایک بار مسجد میں خطاب فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، تو ایک صحابی جو گلی میں سے گزر رہے تھے وہیں بیٹھ گئے۔ کسی نے کہا کہ بیٹھنے کا یہ حکم تو مسجد والوں کے لیے تھا، تو اس پر فرمایا، جب میرے کانوں میں میرے محبوب کی آواز پڑی کہ بیٹھ جاؤ تو کیسے ممکن ہے کہ میں اس پر عمل نہ کروں۔ ایک اور منظر دیکھیے کہ ایک جگہ شادی کی مجلس لگی ہوئی ہے، گانا بجانا ہو رہا ہے، شراب کے جام پر جام پیے جا رہے ہیں کہ کسی اعلان کرنے والے نے کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ میں اعلان کر دوں کہ آج سے شراب حرام کر دی گئی ہے۔ حضرات، روایات میں آتا ہے کہ ایک مٹکا ابھی ختم ہوا تھا اور ابھی 2 مٹکے باقی تھے، لوگ نشے کی حالت میں تھے۔ ایک نے کہا، ذرا سنو تو، باہر گلی میں کوئی یہ اعلان کر رہا ہے کہ شراب حرام کر دی گئی ہے۔ دوسرے نے کہا کہ ذرا دروازہ کھولو، ذرا تفصیل معلوم کر کے آؤ۔ اس پر ایک صحابی اٹھے اور مٹکوں کو توڑتے ہوئے کہا کہ پہلے ہم اپنے پیارے آقا کی آواز پر لبیک کہیں گے اور پھر تفصیل معلوم کریں گے۔
सामीन, इश्क व मोहब्बत का एक अहम तकाजा अदब व एहतराम भी हुआ करता है। चुनाचे हम देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में सहाबा बैठते तो ऐसे कि नज़रें नीची किए हुए हों, खामोश जैसे उनके सरों पर परिंदे बैठे हुए हों, और मोहब्बत का ये आलम होता कि अगर आप पानी पीते या खाना खाते तो आपके पस खुर्दा का तबर्रुक लेने को यूं लपकते जैसे जान की बाजी लगा देंगे। हज़रात, सुलह हुदैबिया का एक मंज़र जो कुफार मक्का के एक रईस ने देखा जब वो गुफ्तो शुनीद की खातिर मुसलमानों की तरफ आया, वापस जाकर उसने इस चशमदीद नज़ारे को बयान करते हुए कहा कि ऐ सरदाराने कुरैश, मैं बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों में गया हूँ, नजाशी के दरबार भी देखे हैं, कैसर के दरबारों की शान शौकत भी देखी है, किसरा के शहाना ठाट बाट भी देखे, लेकिन खुदा की कसम किसी भी बादशाह की अज़मत और उससे वालिहाना इश्क व मोहब्बत का नज़ारा कहीं नहीं देखा जैसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसके सहाबा के दिलों और आँखों में मैंने मुशाहिदा किया। बाखुदा वो तो थूकता भी है तो उसके असाब अपने हथेलियों पर वो थूक लेते हैं। जब वो वज़ू करता है तो उसके वज़ू के पानी को नीचे गिरने की बजाय अपने हाथों पर लेने के लिए झपटते हैं, और जब वो बोलता है तो सारी आवाज़ें दम तोड़ देती हैं और हद अदब से निगाहें उसके हुजूर झुक जाती हैं। हज़रात, ये सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक झलक देखने के लिए बेताब रहते। अगर किसी बीमारी या उज़्र की वजह से आप मस्जिद तशरीफ़ ना लाते तो सहाबा बेकरार हो जाया करते थे और रोने लगते थे। एक दफ़ा जब बीमारी की वजह से आप कुछ रोज़ नमाज के लिए मस्जिद तशरीफ़ ना ला सके और एक रोज़ इसी बीमारी में मस्जिद के करीब पहुंचकर खिड़की से पर्दा उठाकर सहाबा को नमाज पढ़ते देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। सहाबा पर ऐसा असर हुआ कि मारे खुशी के करीब था कि नमाज तोड़ देते और इसी चांद चेहरे को तकते रहते। सामीन कराम, इन लोगों की मोहब्बतें भी अजीब थीं और इश्क भी निराले। अबू महजूरा नाम के एक नौजवान लड़के थे। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार से उनके सर पर हाथ फेरा तो सारी उम्र पेशानी के उन बालों को नहीं कटवाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों ने एक बार इनको छुआ था। अपने आका की मोहब्बत में वो ऐसे फना थे कि आपकी वफ़ात के बाद वो हर उस जगह जाते जहां उन्होंने अपने आका को कभी जाते देखा, हर वो काम करते जो उन्होंने अपने मुता को करते देखा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के बारे में आता है कि वो एक सफ़र के दौरान अपनी सवारी से नीचे कुछ दूर जाकर ज़मीन पर बैठे जैसे पेशाब करने के लिए कोई बैठता है, और कुछ देर बाद वापस चले आए। आपके साथियों ने कहा कि या हज़रत, खैरियत तो थी कि वहाँ गए, बैठे और यूं ही वापस चले आए। तो वो नम आँखों से कहने लगे कि एक बार इसी जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सवारी को रोका था और वहाँ जाकर पेशाब किया था। फरमाया, मुझे इस वक्त ये हाजत तो ना थी, लेकिन मेरे आका यहाँ बैठते थे, इसलिए मैंने ना चाहा कि यूं ही यहाँ से गुज़र जाऊँ। हज़रात, ये वो आशिक थे जिनमें से हर एक का दिल मोहम्मद की याद बनकर धड़कता था। इनकी सांसें नहीं थीं बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादें थीं। इनकी सोच, इनका फ़िक्र, इनका कौल और इनका अमल इश्क़ मोहम्मद से इबारत था। ये सहाबा अपने महबूब के रंग में रंगीन हो चुके थे। हज़रात, इंसान को सबसे ज़्यादा चीज़ अपनी जान होती है, लेकिन इन सहाबा पर ज़रा गौर फरमाइए कि ये आशिक तो अपने जानों के नजराने लिए आपके साथ मैदान जंग में जाने को सआदत और एजाज़ समझते थे। औरतें अपने बाप और अपने सुहाग रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कुर्बान होने के लिए साथ भेजतीं, और माएँ अपने जिगर के टुकड़ों को, अपने आंगन की रौनक को अपने हाथों से सजा कर रवाना करतीं और कहतीं कि देखो, इस प्यारे पर कुर्बान हो जाना, लेकिन इसको खराश तक ना आने देना। हज़रात, कुफार मक्का की तरफ से जब मदीना पर हमला करने का इल्म हुआ तो आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना चाहा कि मदीना वाले किसी तकलीफ़ का सामना करें, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनासिब समझा कि मदीना से बाहर जाकर कुफार के हमले का जवाब दिया जाए,
اور معاہدے کی روح سے مدینہ والوں کے لیے ضروری بھی نہ تھا کہ وہ حضور کے ساتھ اس جنگ میں شامل ہوں۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مشورے کے لیے جمع کیا تو مدینہ کی بستی کے ان عاشقوں نے جو جواب دیا وہ آج بھی کتاب عشق و وفا کے سنہری الفاظ ہیں۔ ان صحابہ کے ایک ترجمان کھڑے ہوئے اور نم آنکھوں سے اپنے محبوب آقا کی طرف دیکھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، جب وہ معاہدہ ہوا تھا تب ہم عشق و محبت کے اس مقام پر نہیں تھے، اب تو یہ عشق دل کی گہرائیوں تک سرایت کر چکا ہے، آپ جہاں پسند فرمائیں وہاں چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، اور دشمن آپ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ ہماری لاشوں کو نہ روند لے۔ اور اے ہمارے قلب و نظر کی ٹھنڈک، مدینہ سے باہر جا کر آپ کی حفاظت میں لڑنا تو ایک طرف رہا، یہاں سے کچھ فاصلے پر سمندر ہے، آپ ہمیں حکم دے تو ہم اپنے گھوڑوں سمیت اس سمندر میں کود جائیں۔ سامعین، جبل احد اسی عشق و وفا کی داستان کا گواہ ہے۔ عشق و محبت کی جو داستانیں اس کے دامن میں رقم ہوئیں وہ کبھی نہ بھولنے والی ہیں۔ تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی احد پہاڑ کو دیکھتے تو فرماتے، جبل یحبنا و یحبہم، کہ یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جنگ احد میں جب ایک وقت آیا کہ کفار کے پرزور حملے سے صحابہ سیلاب میں تنکے کی طرح بہنے لگے تو ایسے میں حضور نے مسلمانوں کو آواز دے کر فرمایا کہ اس وقت کون ہے جو مجھ پر اپنی جان نچھاور کرے۔ اس آواز نے عاشقوں کو دیوانہ بنا دیا۔ ایک انصاری صحابی زیاد بن سکن اپنے چند ساتھیوں کو لے کر آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ایسی بے جگری سے لڑے کہ دشمن کی یلغار کو پسپا کر دیا اور خود بھی سب کے سب شہید ہو گئے۔ کچھ دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جاؤ اور زیاد کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت زیاد کے سب ساتھی شہید ہو چکے تھے، لیکن خدا کی تقدیر نے خاص مقصد کے لیے ان کے چھلنی بدن میں جان کو روک رکھا تھا، شاید کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان نثار عاشق کو اس فدائیت کی جزا دینا چاہتے تھے، اور جب تک یہ منظر زمین و آسمان دیکھ نہ لیتا موت کو رکے رہنے کا حکم تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر جب صحابہ نے حضرت زیاد کے چور چور بدن کو حضور کے قریب ڈال دیا، فرمایا اس کو اور قریب کرو۔ صحابہ نے تعمیل کی تو فرمایا اس کو اور قریب کرو، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے عین قدموں میں لٹا دیے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں آگے بڑھایا اور زیاد نے اپنی زندگی کے آخری سانس اس طرح لیے کہ اپنے آقا کا پاؤں تھا اور اس پر اس عاشق کا سر تھا۔ اس سے پہلے آسمان کی آنکھ نے کسی عاشق اور معشوق کے درمیان ایسا ناز و نیاز کا ماجرا کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ اس وفا شعار اور جان نثار کا سر اپنے قدموں میں رکھ کر آپ نے ہر سر بلند سے بلند تر کر دیا۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر ایک جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ جب عبداللہ شہادت کے بعد خدا کی جناب میں حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ بتا آج تیری رضا کیا ہے۔ اس پر انہوں نے عرض کیا، میری رضا تو بس یہی ہے کہ تو مجھے ایک بار پھر زندہ کر دے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیری راہ میں پھر مارا جاؤں، تو پھر مجھے زندہ کر دے اور میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس طرح پھر مارا جاؤں۔ معزز حاضرین، اس صحابی کی قلبی کیفیت کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے کر دراصل اللہ تعالیٰ آپ کو یہ پیغام دے رہا تھا کہ اے سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرنے والے، دیکھ تیرا عشق بھی کیسا ہم نے اپنے عارف بندوں کے دلوں میں بھر دیا ہے کہ عالم گزران سے گزر جانے کے بعد بھی تیرا خیال انہیں ستاتا ہے، اور تجھے میدان جنگ میں تنہا چھوڑ کر چلے جانے پر کس درجے کے لالچی ہیں کہ تیرے مقابل پر انہیں جنت کی بھی کوئی حرص نہیں۔ ان کی جنت تو بس یہی ہے، بے شک تیز تلواروں سے بار بار کاٹے جائیں، برچھیوں سے ان کے جسم چھلنی کیے جائیں، مگر تیرے ساتھ رہیں۔ حضرات، ان عاشقوں کے روئے روئے سے یہ آواز آتی تھی کہ اے شخص تو جان ہے ہماری،
مر جائیں اگر تجھے نہ چاہیں، 100 بار مریں تو تیری خاطر، 100 بار جئیں تو تجھ کو چاہیں۔ حاضرین، سچی بات تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت نے صحابہ کی زندگیوں میں ایک قیامت برپا کر دی تھی کہ خاوند کو بیوی کا ہوش نہ رہا اور بیوی کو خاوند کا ہوش نہ رہا، باپ بیٹے کو قربان کر رہا ہے اور بہن بھائی کی قربانی دے رہی ہے، اور یہ سب کے سب ایک ہی جان پر جانے نچھاور کیے جا رہے تھے، اس کے عشق میں فنا ہوتے چلے جا رہے تھے۔ صحابہ کے عشق و محبت کا یہ انتہائی بڑا ہوا والہانہ جذبہ ہی تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہ تھے کہ آپ فوت ہو جائیں گے اور ہم آپ کے بغیر زندہ رہ سکیں گے۔ صحابہ جب تدفین سے فارغ ہو کر آئے تو حضرت فاطمہ نے اسی عشق و محبت کے ڈوبے ہوئے حزین دل کے ساتھ صحابہ سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح، تم نے محمد کو مٹی میں دفن کرنا کیسے گوارا کر لیا؟ غم کے مارے یہ عشاق صحابہ حضرت حسان بن ثابت کا یہ شعر پڑھتے ہوئے گلیوں میں روتے پھرتے تھے کہ کنت السواد لناظری فعمی علیک الناظر من شاء بعدک فلیمت فعلیک کنت احاظر، کہ اے دل و جان سے عزیز تر ہمارے محبوب، تو میری آنکھ کی پتلی تھا، اب تیرے وفات پا جانے کی وجہ سے میری آنکھ اندھی ہو گئی ہے، صرف تو ہی ایک ایسا وجود تھا جس کی موت کا خوف تھا، اب تیری وفات کے بعد خواہ کوئی مرے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ حضرات، یہ لوگ جب تک زندہ رہے اسی محبت کے دم سے زندہ رہے اور اسی آرزو کے سہارے جیتے رہے کہ آج نہیں تو کل عنقریب ہم اپنے محبوب آقا سے جا ملیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس زمانے میں عشق و محبت کی اس شمع کے امین ہم بنائے گئے ہیں۔ عشق و وفا کا یہ جھنڈا خدا اور اس کے رسول نے اپنے مسیح کے مقدس ہاتھوں سے ہمارے سپرد کیا ہے کہ اے محمد مصطفیٰ کے عشق کا دم بھرنے والو، آج دشمن ایک بار پھر اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین چہرے پر حملہ آور ہے، اور آج اس مقدس چہرے کی حفاظت ہمارے سپرد ہے۔ آج ہم میں سے ہر احمدی کی یہ صدا ہونی چاہیے کہ یا رسول اللہ، آپ کی عزت و ناموس پر حملہ کرنے والا آپ تک نہیں پہنچ سکتا، ہمارے جسم و جان آپ پر قربان ہیں، ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے اور ہم آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے۔ حضرات، آج ہم احمدیوں کا فرض ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی خوبصورت تعلیم کو یہاں کے گلی کوچوں میں پھیلا دیں اور اس وقت تک چین سے نہ بیٹھیں جب تک ہر طرف اسلام احمدیت کی صدائیں گونجنے لگیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا فرض نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی عبدک المسیح الموعود وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب ایک قصیدہ ہے محمد اعظم بھاگڑ صاحب، قائد تربیت مجلس انصار اللہ بیلجیم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ کے فضل سے ہم جلسہ سیرت نبی کا جو منعقد اس میں حاضر ہیں۔ تو خاک سار نے جو حضرت مسیح علیہ السلام کے قصائد میں سے ایک قصیدہ چنا ہے، لیکن میں قصیدہ کے اشعار پڑھنے سے پہلے اس قصیدے کا جو مقصد تھا جو حضرت مسیح علیہ السلام کا اور اس کا جو پس منظر ہے وہ تھوڑا سا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ کئی ہمارے احمدی دوست بھی ایسے ہیں جن کو اس قصیدے کی وجہ تصنیف کا معلوم نہیں ہے، تو میں یہ ضروری سمجھتا تھا۔ میں نے اپنے ایک استاد محترم سے بات کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ضرور اس چیز کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کریں، تو وہ میں پہلے بیان کرنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام کے چند اشعار جو میں پیش کروں گا۔ یہ غالباً 1902 کا واقعہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے نمائندہ کی طرف سے حضرت مولوی محمد سرور شاہ صاحب اور اہل حدیث کی طرف سے مولوی ثناء اللہ امرتسری کے درمیان ایک
مناظرہ ہونا تھا، اور وہ مناظرہ اس لیے تھا کہ حضرت مسیح موعود السلام نے جو قرآن کریم کی ایک تفسیر لکھی اور اس میں بہت سے ایسے جو مسئلے الجھے ہوئے تھے ان کو سلجھایا، تو اس کے اوپر علماء آپ کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے یہ ایک مناظرہ رکھا، اور جس کا بھی میں نے ذکر کیا ہے۔ تو اس پر حضرت مسیح موعود السلام نے 5 دن کے مختصر وقت کے اندر 533 اشعار جو ہیں وہ عربی میں تحریر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بریت کے لیے جو لوگوں نے آپ پر الزام لگایا تھا اس کے لیے یہ ایک خاص اعجاز جو ہے وہ آپ حضرت مسیح موعود السلام کو فرمایا، اور حضرت مسیح موعود السلام نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور ان کے جوش عشق میں، اور جو لوگوں نے ان کے اوپر الزام لگائے تھے کہ خدا نخواستہ مرزا صاحب نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابل پر ایک نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، ان سب کی بریت کے لیے انہوں نے پھر یہ اشعار لکھے تھے۔ یہ خاکسار نے عرض کرنا تھا کہ ان کی وجہ تصنیف یہ تھی۔ تو یہ 535 اشعار پر مشتمل بہت سے قصائد ہیں جن کے بہت سے عنوان ہیں، لیکن اس میں سے میں جو ایک خاص مشہور جو قصیدہ ہے یا آئینہ فیض اللہ، یہ بہت سی زبانوں میں پڑھا جاتا ہے، انگلش میں بھی لوگ پڑھتے ہیں، عربی میں بھی اور اردو میں بھی، یہ یکساں سب کے لیے جو ہے وہ پسند کیا جاتا ہے۔ تو اسی کے لیے میں حضرت مسیح موعود السلام کے چند اشعار ایسے ہیں جو پہلے اس کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، کہ پہلے 3-4 اشعار ہیں جو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے متعلق ہیں، اور اس کے بعد میں نے وقت کے لحاظ سے وہ شعر منتخب کیے ہیں جو صرف حضرت مسیح موعود السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لکھے ہیں، جوش محبت میں، وہ خاکسار آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ یا آئینہ فیض اللہ والعرفان، یسعی الیک الخلق کالظمآن، یا بحر فضل المنعم المنان، تحوی الیک الزمر بالکیزان، یا شمس ملک الحسن والاحسان، نورت وجہ البر والعمران۔ اور انہیں خود ہی ترجمہ کیا ہے حضرت مسیح موعود السلام نے چاند اشعار کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فیض اور عرفان کے چشمے لوگ سخت پیاسوں کی طرح تیری طرف دوڑتے ہیں، اے انعام دینے اور احسان فرمانے والے خدا کے فضل کے سمندر، لوگ فوج در فوج کوزے لیے تیری طرف تیزی سے آ رہے ہیں، اے ملک حسن و احسان کے آفتاب، تو نے بیابانوں، صحراؤں اور آبادیوں کو منور کر دیا ہے۔ یہ چند اشعار تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف مبارکہ پیش کیے گئے۔ جناب جو میں چند اشعار پڑھتا ہوں یہ حضرت مسیح موعود السلام کی محبت کا منہ بولتا ثبوت ہیں جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں تحریر فرمائے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، یا من غدا فی نورہ و ضیائہ کالنیرین ونور الملوان، یا بدرنا یا آیت الرحمن، اہد الہداۃ و اشجع الشجعان،
إني أرى في وجهك المتهلل شأنا يفوق شمائل الإنسان. اے وہ جو اپنے نور اور روشنی میں مہر و ماں کی طرح ہو گیا ہے اور اپنے نور سے رات دن کو منور کر دیا ہے. اے ہمارے 14ویں کے چاند، اے خدائے رحمان کے نشان، اے سب ہادیوں سے بڑے ہادی اور سب بہادروں سے بڑے بہادر، میں تیرے خندہ درخشاں چہرے میں ایک ایسی شان دیکھتا ہوں جو انسانی شمائل پر فوقیت رکھتی ہے. أحييت أموات القرون بجلوة ماذا يماثلك بهذا الشان. أرسلت من رب كريم محسن في الفتنة السماء والطغيان. يا للفتى ما حسنه وجماله رياه يسبي القلب كالريحان. وجه المحيمن ظاهر في وجهه وشؤونه لمعت بهذا الشان. تو نے صدیوں کے مردے ایک جلوہ سے زندہ کر دیے، کون ہے جو اس شان میں تیرا نظیر ہو سکے. تو محسن رب کریم کی طرف سے خوفناک فتنے اور طغیانی کے وقت بھیجا گیا. واہ کیا ہی صاحب حسن و جمال مرد ہے جس کی خوشبو دل کو ریان کی طرح شیفتہ کر لیتی ہے. اللہ تعالیٰ کا چہرہ اس کے چہرے میں نظر آتا ہے اور اس کے تمام حالات اسی شان کے ساتھ چمکتے ہیں. فَلِذَا يُحَبُّ وَيَسْتَحِقُّ جَمَالُهُ شغفاً به من زمرة الأخدان. سجه كريم باذل خل التقى خرق وفاك طوائف الفتيان. فاك الورى بكماله وجماله وجلاله وجنانه الشيء وجلاله وجنانه الريان. تمت إليه صفات كل مزية ختمت به نماء كل زمان. لا شك أن محمدا خير الورى ريك الكرام ونخبة الأعلام.
كردافة وبه الوصول بسدة السلطان. حضور فرماتے ہیں کہ اسی لیے تو وہ محبوب ہے اور اس کا جمال اس لائق ہے کہ دوستوں کی جماعت کو چھوڑ کر اس سے دل بستگی پیدا کی جائے. وہ خوش خلق، معزز، صاحب جود و عطا، تقوی دوست ہے، کریم اور سخی اور صاحب جوان سب جوانوں پر فیض ہے. وہ سب مخلوقات سے اپنے کمال اور اپنے جمال اور اپنے جلال اور اپنے شاداب دل کے ساتھ فوقیت لے گیا ہے. بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہتر مخلوقات اور صاحب کرم و عطا اور شرفا لوگوں کی روح اور ان کی قوت اور چیدہ دیان ہے. ہر قسم کی فضیلت، حضور فرماتے ہیں ہر قسم کی فضیلت کی صفات آپ میں الوجالتم موجود ہیں اور ہر زمانے کی نعمت آپ کی ذات پر ختم ہے. اللہ تعالیٰ کی قسم، یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانشین کی مانند ہیں اور آپ ہی کے ذریعے دربار شاہی تک رسائی ہو سکتی ہے. وَجَنَّةٌ إِنِّي أَرَى أَثْمَارَهُ وَقُطُوفَهُ قَدْ ذُلِّلَتْ لِجَنَانِي ألفيته بحر الحقائق والهدى ورأيته كالدر في اللمعاني والله إني قد رأيت جماله بعیون جسمی قائداً بمکانی. آپ ایک باغ ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ اس کے پھل اور اس کے خوشے جھکا کر میرے دل کے قریب کیے گئے ہیں. میں نے آپ کو حقائق اور ہدایت کا سمندر پایا اور آب و تاب میں آپ کو موتی کی مانند دیکھا. اللہ تعالیٰ کی قسم، میں نے آپ کا جمال دیکھا ہے اپنی جسمانی آنکھوں سے اپنے مکان میں. انی لقد احییت من احیائہ واحا لإجاز فما احیانی یا ربی صلی علی نبیک دائما یا ربی صلی علی نبیک دائما فی هذه الدنیا وبعث ثانی. یقیناً میں آپ کے زندہ کرنے سے زندہ ہوا ہوں. کیا اعجاز ہے، سبحان اللہ، اور مجھے کیا خوب زندہ کیا ہے. اے میرے رب، اپنے نبی پر ہمیشہ درود بھیج، اس دنیا میں بھی اور دوسری دنیا میں بھی، یعنی کہ دوسرے عالم میں. یہ آخری چند اشعار ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی محبت کا ایک بے مثال نمونہ ہے. شاید زندگی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے آپ نے بھی صحابہ کا ذکر سنا، کسی نے محبت کی ہو حضرت مسیح علیہ السلام کی. آپ فرماتے ہیں للہ درک یا امام العالمین انت السبوق وسید الشجعان انظر الی برحمت وتحنن یا سیدی یا
سیدی انا احقر الغلمان یا حبی انک قد دخلت محبة فی موجتی و مدارکی و جنانی من ذکر وجہک یا حدیقۃ بہجتی لم اخل فی لحظ ولا فی آنی جسمی یطیر الیک من شوق علی جسمی یطیر الیک من شوق علی یا لیت کانت قوت الطیرانی آفرین اے مقتدائے عالم، تو سب سے آگے بڑھا ہوا اور تمام بہادروں کا سردار ہے، مجھ پر رحم اور شفقت کی نظر کر اے میرے آقا، میں تیرا ایک ناچیز غلام ہوں۔ اے میرے پیارے، تیری محبت میرے خون، میری جان، میرے حواس اور میرے دل میں رچ گئی ہے۔ اے میری مسرت کے باغ، تیری منہ کی یاد سے میں ایک آن اور ایک لحظہ بھی خالی نہیں ہوتا۔ میرا جسم شوق غالب کے سبب تیری طرف اڑا جاتا ہے۔ اے کاش مجھ میں قوت پرواز ہوتی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ جزاکم اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس آخر میں تمام مقررین اور حصہ لینے والے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ قائد صاحب تربیت اور آپ کی ٹیم کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ساتھ ساتھ شعبہ سامی و بصری اس ریکارڈنگ کے لیے آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آخر میں تمام ناظرین کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسان جزا دیں۔ اب ہم دعا کریں گے، دعا کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام ہوگا۔ دعا کر لیں۔ آمین۔ جزاکم اللہ۔